بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سامنے جب بھی ہم نے یہاں ڈسکس کیا تو ایک کارڈ کا ذکر آتا تھا۔ کارڈ ہے، کارڈ گروپ ہے، اور کچھ پچھلے 6 مہینوں میں تو بہت زیادہ ہی، جب سے بائیڈن آئے ہیں انہوں نے اس کو زندہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اتحاد ہے یو ایس کے ساتھ۔ ہر ویڈیو میں کہتا رہا ہوں اور ہر ویڈیو میں کہتا رہوں گا کہ اگر کوئی ملک یہ کلیم کر دے کہ ہم یو ایس کو سمجھ گئے، اس کی پالیسی کو سمجھ گئے، یا ہم اس کے دوست ہیں، یا ہم اس کا جو بھی وہ سمجھے، تو وہ غلط ہی ہوگا، کیونکہ یو ایس کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو لوگ اس چینل پر پہلے سے موجود ہیں، جو سبسکرائبر ہیں، چینل کو آپ بھی سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو نیوز جو ملتی ہے یہاں سے پروف کے ساتھ ملتی ہے۔ تو میں آپ سے کہا تھا کہ یو ایس کی ایک پالیسی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یو ایس فرسٹ، جس کو میں غلط نہیں کہتا۔ وہ اپنے ملک کے لیے بہترین فیصلے کیوں نہ کرے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے، جو اس کے لیے بہتر ہو وہ کرے۔ اگر آپ کو وہ اچھا لگتا ہے تو وہ ایک ٹائم پہ اچھا لگ سکتا ہے، آپ کو وہ برا لگتا ہے تو آپ کمزوری محسوس کر رہے ہوں گے تو آپ کو برا لگے گا۔ لیکن امریکہ اپنے ملک کے حساب سے چلتا ہے، جو کہ امریکہ فرسٹ ہونا بھی چاہیے۔ اف دے آر امیریکنس، اور تو سوچتے بھی اسی کے لیے ہیں، تو اس میں تو کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن کسی ملک کا یہ یقین کر لینا کہ امریکہ میرا دوست ہے اور اس کا دشمن ہے، اور جب افغانستان سے نکل جائے گی فوج تو امریکہ حملہ کر دے گا پاکستان پہ، اور جتنے بھی قیاس سرائیاں ہوتی ہیں اس کا کوئی وجود حقیقت میں نہیں ہوتا، یہ خواہشات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اکثر اوقات جو ہماری ویڈیو میں تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے خبر۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خبر دینی ہے۔ خواہشات تو میری جو خواہشات ہیں وہ کبھی انشاءاللہ ملیں گے تو ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر خبر آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اناؤنسنگ دا یو ایس، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان پڑھ رہا ہوں۔ ویسے تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، پریس بریفنگ میں جاری ہو گئی ہے، اس کے اندر کیا ہوا وہی بتانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اناؤنسنگ دا یو ایس افغانستان ازبکستان پاکستان کارڈ ریجنل سپورٹ فار افغانستان پیس پروسیس اینڈ پوسٹ سیٹلمنٹ، یعنی کہ پیس پروسیس بھی اس میں شامل کر لیجئے، امن کا معاملہ بھی شامل کر لیجئے، اور پوسٹ سیٹلمنٹ بھی اس میں شامل کر دیجئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو پیس پروسیس ہے اس کو تو جانتے ہیں کہ پاکستان اس کا پہلے سے حصہ ہے، ہم تو کافی لمبے عرصے سے حصہ ہیں، اور ہم کہہ رہے تھے امریکہ کو بھی کہ یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا حل نہیں ہے، حملے حل نہیں ہیں، اٹیکس حل نہیں ہیں، فوجی حل نہیں موجود۔ یہاں پر اگر حل ہوگا تو پیس پروسیس سے ہی ہوگا، بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوں گے۔ یہ جو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ لڑنے جھگڑنے سے حل ہوتی بھی نہیں ہے، اور نہ آئندہ ہوگی۔ تو پوسٹ سیٹلمنٹ کے اوپر ہمیں تفصیل سے بات کرنی ہے، وہ ہم کر لیں گے بعد میں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ صورتحال جو کل بگڑی، کل عجیب صورتحال تھی جب اشرف غنی نے جو ہے وہ کہا کہ جی پاکستان نے 10,000 مجاہدین کو داخل کر دیا ہے افغانستان کے اندر ٹو ڈی اسٹیبلائز افغانستان اور اس کی حکومت کے خلاف۔ 10,000 لوگ، مطلب پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا آپ کسی گروپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو گروپ آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں گروپ ہے فلاں گروپ ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ جی پاکستان بھیج رہا ہے، آپ کے منہ سے یہ نکلا ہے، تو اگر یہ نکلا ہے تو پھر تو میں آپ کہوں گا کہ آپ کی سوچ بھی ایسی ہو گئی ہے، کیونکہ اصل میں آپ افغانی ہیں نہیں، آپ کا بیسیکلی تعلق تو ہے نہیں، آپ یہاں پہ حکومت کرنے آئے ہیں، چاہے وہ عبداللہ ہو یا آپ ہوں، آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ پیراشوٹ سے آئے تھے اور آپ نے جہاز سے واپس چلے جانا ہے، یہ سلسلہ ہونا ہے۔ لیکن اب اگر آپ کہیں گے کہ، اور عمران خان نے جواب دے دیا ان کو، ایک اور صحافی نے بھی سوال کیا تھا کہ وہ بھارتی صحافی تھا کہ دہشت گردی اور بات چیت کیا ایک ساتھ ہو سکتی ہے، تو عمران خان نے کہا کہ بھئی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر جو بیچ میں آر ایس ایس آ گیا ہے تو رکاوٹ ہے، آر ایس ایس رکاوٹ ہے، تو ٹیررزم تو آر ایس ایس سے ہے، انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ بی جے پی سرکار، ایک ٹائم آئے گا کوئی اچھی حکومت بھی آ جائے گی، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک بھارت کے اندر لوگ اویلیبل ہیں، ابھی ایک ہی ان کو، یہ پتہ نہیں کیا، میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن بہرحال اس کے علاوہ ان کے پاس بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو لیڈ کریں گے کبھی زندگی میں بھارت کو، ترقی بھی دیں گے، امن کی باتیں بھی ہوں گی، تمام چیزیں ہوں گی۔ بس یہ تھوڑا سا جو بیچ میں یہ آیا ہوا ہے ایک گروپ آر ایس ایس اور بی جے پی کا، یہ تھوڑا سا ہٹ جائے تو امن بھی ہوگا، شانتی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ یہاں پر امریکہ کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس بات کے اوپر جو اشرف غنی نے کہا، اور اس کے بعد پاکستان نے غصہ کیا کہ آپ
تھوڑا سا دیکھا کریں. آپ ایک کنٹری کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم پہ الزام لگانا ہے تو یہ بولیے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ 2 لاکھ فوج داخل کر دیں گے یا F-16 لے آئیں گے اینڈ سو آن. ایسا کوئی الزام لگائیے تاکہ اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکے. 10,000 مجاہدین, یہ کوئی الزام کسی ملک پہ نہیں لگتا. تو اس پر جو امریکہ ہے, ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان سے بھی سوال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اناؤنس کیا ہے افغانستان, US کا, ازبکستان, پاکستان کا کوڈ, تو وہ جو افغانستان اور جو پاکستان ہے ان کا تو آپس میں کوارڈینیشن لگتا نہیں ہے. وہ تو ابھی بھی آج بھی تھوڑا سا ان کی بدمزگی ہوئی ہے. دیکھیں US نوز ویری ویل, اور جب وہ اشرف غنی آیا تھا, اشرف غنی کو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ ایک کام کرو, دیکھو ہم آپ کو بھی بولیں گے, اچھا نہیں لگے گا نا کہ آپ کو بولیں گے جی گھر جاؤ, تو مناسب یہ ہے کہ آپ خود ہی ریزائن دے دیں اور اس کو آپ سٹیپ ڈاؤن کریں اور آپ ایک نئے سلسلے میں آ جائیں تاکہ امن قائم ہو. پاکستان نے بھی یہی کہا ہے, امریکہ نے بھی یہی کہا ہے. تو وہی تمام چیزیں سن رکھی ہیں امریکہ نے بھی کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو پیس کے لیے ایکچولی کام کر سکتا ہے. اور جو اشرف غنی کا سوال تھا تو انہوں نے بہت ہی مہذب لائن میں جو جواب دیا, اس کا اگر میں ٹرانسلیٹ کروں اردو میں تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اشرف غنی کوائٹ فرینکلی بکواس کر رہا ہے. اب جو ازبکستان کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ یا سینٹرل ایشیا کا مسئلہ ہے, تاجکستان کا معاملہ ہے, یا جو بھی وہ معاملات ہیں, یہ ایک وہ علاقہ ہے جہاں پر رشیا جو ہے وہ اپنی کمانڈ کو مانتا ہے, سمجھتا ہے اور وہ دکھاتا بھی ہے, اور وہاں پر اس کا الائنس بھی ہے, گروپ بھی موجود ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر کسی اور کو انٹری ملے. تو یہاں پر آپ ایک خبر بھی دیکھ رہے ہوں گے, فارن پالیسی کی یہ خبر ہے کہ دا یونائٹڈ اسٹیٹس نیڈ سینٹرل ایشین پارٹنر ٹو پروٹیکٹ افغانستان's فیوچر. تو یہ تو فارن پالیسی نے آپ کو بتا دیا کہ جی ہم یہ چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر رشیا کا جواب بھی تو آ گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ رشیا اگینسٹ US ٹروپس ان سینٹرل ایشیا نیئر افغانستان. خبردار اس طرف نہ آ جانا, یہ جو افغانستان قریب ہو جائے نا, تاجکستان ہے یا جو بھی ہے معاملات, یہ نہ کرنا, ورنہ آپ کو ہم کو بھی فیس کرنا پڑ جائے گا. مطلب آپ سینٹرل ایشیا میں آنے کی باتیں نہ کریں, کیونکہ سینٹرل ایشیا کے قریب وہ کسی کو نہیں گنتا, وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. تو اس نے کہا ہے کہ اگر میں نے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے ان فیوچر, تو میں یہی جو سرحد ہے ہماری, چاہے وہ کسی سے بھی ملتی ہو سینٹرل ایشیا کی, وہ ہم پروٹیکٹ کریں گے, رشین فورسز پروٹیکٹ کریں گی. لیکن اگر طالبان جو ہیں وہ کشمیر کی طرف موو کرتے ہیں یا جو بھی ان کا وہ ہوں گے, ان کو روکا نہیں جائے گا. اور اگر US وہاں پر آنے کی بات کرے گا یا جو بھی فنڈنگ کر رہا ہے, جو کر رہا ہے, ان کو بھی دشمن مان کر روکا ہی جائے گا. تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ US کو اگر آپ کلیم کر دیں گے کہ ہم سمجھ گئے ہیں, تو وہ پھر آپ کی ہی غلطی ہو سکتی ہے. US کو سمجھنا ناممکنات میں سے آتا ہے. آج ایک اور کل کی نیوز تھی کارڈ ود انڈیا, آج آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ ود پاکستان. اور وہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ نکل جائے گا افغانستان سے یہ, اور ویسے ہی حملہ کر دے گا پاکستان کے اوپر, کھل کے سامنے آ جائے گا, اصلی فیس لے آئے گا, اور بھارت کو بولے گا کہ چڑھائی دوڑتے ہیں اینڈ سو آن. لیکن یہاں تو کارڈ بن گیا. تو جو کچھ بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے بالکل برعکس بات جاتی ہے. یہاں پر آپ پاکستان کی اہمیت کو آپ غصے نہ کہ محسوس نہ کریں تو الگ بات ہے, لیکن پاکستان کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. دشمن مان سکتے ہیں, دوست مان سکتے ہیں, ڈسکس ہم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. بھارتی میڈیا اٹھا لیں تو پاکستان زیادہ نام آتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. اگر آپ پاکستان کو آپ سرچ کریں گے تو ہمارا رینکنگ میں گوگل میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. انڈیا میں کم ڈسکس ہوتا ہے, انڈیا, پاکستان زیادہ ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ دنیا بھر میں اسرائیل کو لے کر کسی ملک کو بھی لے لیں, پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ہی ذکروں میں رہتا ہے, کیونکہ ہمیں آپ اگنور نہیں کر سکتے, مجبوری ہے. اللہ حافظ.